تو کیوں نہ اس کی بارگاہ میں ایسا دل لے کر بیٹھے کہ ان دو ہستیوں کا صدقہ، اور یہ دو ہستیوں کا ذکر ایسے نہیں چنا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں، جن کی مثال بھی تاریخ میں اب شاید ملے نہ۔ ایک ہستی میر ظفر اللہ خان جمالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم بھی رہے، اور بلوچستان کی طرف سے وہ MNA چنے جاتے تھے، اور ایک ہستی حضرت خواجہ نظام الملک، یہ پاکستان کے تو نہیں لیکن ساری دنیا ان کو جانتی ہے، یہ بھی وزیر رہے ہیں، میر ظفر اللہ بھی وزیر رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے غیرت مندی والی وزیری کی ہے، وزارت کے اندر غیرت ایمان رکھ کر اپنا حصہ شامل کیا ہے، نہ اپنا ایمان بیچا ہے، نہ وزارت کے اصول بیچے ہیں، نہ حضور سے غداری کی ہے، نہ حضور کی ذات پہ کمپرومائز کیا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایسی ہستی ہے جن کے اوپر ساری امت کا اتفاق ہے کہ اقبال صرف پاکستان والوں کا اقبال نہیں، اقبال ساری امت کا اقبال ہے، ساری امت اس کو آئیڈیل تسلیم کرتی ہے۔ بظاہر وہ امام مسجد بھی نہیں، امام کعبہ بھی نہیں، اس کی آپ کو داڑھی بھی نظر نہیں آئے گی، لیکن داڑھی والے اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ تو وہ اقبال اگر اپنی شاعری کے اندر کسی کا ذکر کرے تو وہ کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی، وہ کوئی عام ہستی، خاص ہستی ہوگی۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شعر سے ہی میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ دو ان کے اشعار ہیں، وہ اشعار کیا ہے؟ یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یک دانہ، یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یک دانہ، اپنے حق رنگی و آزادی اے ہمت مردانہ۔ اقبال فرماتے ہیں کہ بغیر ہمت کے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا، نہ آزادی مل سکتی ہے، نہ عزت مل سکتی ہے اس دنیا کے اندر۔ اگلے شعر کے اندر دو شخصیات کا ذکر کیا آپ نے، کہا جنا سنجر و تغرل کا آئین جہانگیری، ہاں مرد کلندر کا انداز ملوک آنا۔ آپ مطلب دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ کو آزادی ملتی ہے۔ ایک سنجر اور تغرل کا اگر آپ کے پاس آئین ہے، قانون ہے، ان جیسی شخصیت ہے، اور ایک مرد کلندرانہ جیسا آپ کا روب و دبدبہ ہے، تو پھر آپ کو آزادی میسر آئے گی۔ اور آخری شعر میں کہا کہ جمیری میں، فقیری میں، شاہی میں، غلامی میں کچھ کام نہیں آتا بے جرت رندانہ۔ رند کہتے ہیں شراب پینے والے کو، مست کو، یعنی آپ نے اگر آپ شاہ ہیں یا آپ غریب ہیں یا آپ اسیر ہیں، اس ساری حالتوں کے اندر اگر آپ آزادی چاہتے ہیں، آپ زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں، تو پھر عقل کے ساتھ یہ زنجیریں نہیں ٹوٹیں گی۔ اقبال کہتا ہے کہ آپ کو ذوق رندانہ چاہیے، ذوق رندانہ چاہیے۔ یہ وہ شراب نہیں جو آپ شراب سمجھ رہے ہیں، یہ عشق رسول کی شراب، یہ عشق رسول کی شراب صدیق نے پی ہے تو صدیق بنا ہے۔ یہ تو صدیق پہلے تو صدیق نہیں تھے، صدیق بعد میں صدیق ہوئے ہیں۔ اگر عثمان غنی نے وہ جو اپنے آس پاس کفر کے جو ان کے اوپر تالے جکڑے ہوئے تھے، عمر کے اوپر جو تالے تھے، وہ کیسے ٹوٹے ہیں؟ وہ جرت رندانہ سے ٹوٹے ہیں۔ لیکن اگر آج ہم عقل کو پیش کریں گے تو یہ تالے نہیں ٹوٹیں گے عقل کے۔ اور پھر ایک شاعر نے کہا عقل والوں کے ذوق میں نہیں، عقل والوں کے ذوق میں کہاں اپنے شوق کے جو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ یہی اقبال کے شعر کا ترجمہ ہے۔ یہ سنجر کون ہے اور تغرل کون ہے؟ ادھر سے بات شروع کروں گا اور 5-10 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کروں گا۔ سب سے پہلا جو بادشاہ سلجوق سلطنت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے جو سلطنت تھی، اس کا نام تھا سلجوق سلطنت۔ وہ ترکوں کی سلطنت تھی، وہ ترکوں کی سلطنت تھی، اور ان کا جو امیر تھا، وہ جو اس سلطنت کو بنانے والا تھا، اس کی بنیادیں رکھنے والا تھا، اس کا نام تغرل تھا، اس کا نام تغرل بیگ تھا۔ اقبال نے کہا نا سنجر و تغرل کا آئین جہانگیری، وہ قانون لے کر آئے آج پاکستانی حکومت بھی جو کہ تغرل اور سنجر کا تھا۔ وہ تغرل نے جناب کیا کیا؟ ایران کے اندر جو شیعہ ازم پھیلا رہے تھے اس فتنے کو ختم کیا،
اور سنیزم، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ایران کے اندر نافذ کیا، ایران کے اندر نافذ کیا۔ اس تغرل بیگ نے بہت فتوحات حاصل کی، سلطنت بناتا چلا گیا، وسیع در علاقے وسیع فتح کرتا چلا گیا۔ تو آخر پہ جا کر جب اس کا وصال ہوا تو پھر اس کا یہ بتیجا، اس کا بتیجا الپ ارسلان، سلطان الپ ارسلان، وہ اس تخت پہ بیٹھا سلجوقی سلطنت کے۔ اور یہ الپ ارسلان کون ہے؟ 2 لاکھ فوج سامنے کھڑی ہے رومیوں کی، اور 14,000 کا لشکر لے کر ان کے مقابلے میں آ گیا، 14,000 کا لشکر لے کر ان کے مقابلے میں آ گیا۔ پھر ان کا وصال ہوا، شہادت ان کو ملی، ایک باغی نے قتل کیا، ان کا بیٹا آگے ملک شاہ آیا، اس ملک شاہ نے بھی وسیع علاقے اور اپنی سلطنت میں شامل کرتا چلا گیا، اور سلطنت پھیلتی چلی گئی۔ جب ملک شاہ فوت ہوا تو پھر اس کا بیٹا سنجر بادشاہ بنا، اس کا بیٹا، اور اس کو طریق والے سنجر نہیں کہتے، عقاب کہتے تھے۔ اس کی پرواز، اس کا چلنا، اس کا انداز فتح، جو فتح کرتا تھا علاقے، جس طریقے سے کرتا تھا، جس غیرت ایمانی کے ساتھ کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو دشمنی عقاب کہنے پر مجبور تھے۔ اس سنجر اور تغرل کی بات میرے اقبال نے کی ہے۔ آج بھی ضرورت ہے اس سنجر اور تغرل کے آئین کی، آج بھی ہمیں ضرورت ہے وہ آئین پاکستان کے اندر موجود ہو جو ان غیرت مندوں کا اصول تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اب آپ سوچیں تو صحیح، یہ سلطنت اتنی پھیلی کیسے؟ یہ سلطنت اتنی پھیلی کیسے؟ اس کا واحد سبب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے یار مخلص ہوں تو پھر سلطنتیں بھی وسیع ہوا کرتی ہیں، تو پھر ریاستیں بھی وسیع ہوا کرتی ہیں۔ سلطان الپ ارسلان کا جو وزیر رہا اور ملک شاہ کا جو وزیر رہا، اس کا نام خواجہ نظام الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کہہ رہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یاد اپنا ہے کہ جب بھی کسی درویش کی بات ہو تو رحمۃ اللہ تعالیٰ کہا کریں، صحابی کی بات اونچی ہو آپ رضی اللہ عنہ کہا کریں، اور حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کریں۔ یہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ حضور سے پوچھا جی بخل کیا ہے؟ حضور سے پوچھا کہ بخل کیا ہے؟ صحابہ سے، تو حضور نے پوچھا، صحابہ کہتے ہیں اللہ اس کا حبیب جانے۔ جب حضور سے پوچھا فرمایا کہ وہ کنجوس ہے کہ اس کے سامنے میں میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو لہٰذا یہ بھی بخل ہے کہ حضور کے غلاموں کا نام اور ہم رحمۃ اللہ علیہ بھی نہ کہہ سکے۔ انہوں نے تو سلطنتیں قائم کی ہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے سلطنت قائم کرنی ہے، انہوں نے سلطنت قائم کر کے دکھائی ہے، تو کم از کم اتنا حق تو بنتا ہے ان کو دعا دی جائے کہ اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول کرے۔ اب خواجہ نظام الملک کی تعریف کس نے کی؟ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی، وقت کے بہت بڑے محدث، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان کو لقب دیے، وہ لقب تھے وزیر کبیر، معاملہ فہم، بیدار مغز، سعادت مند، دیندار اور باوقار۔ یہ لفظ کسی وزیر، یہ شیخ رشید کو آپ دے سکتا لقب؟ فواد چودھری کو لقب دے سکتے ہیں آپ؟ بتائیں نا۔ اور وقت کا امام ذہبی، یا پڑھ کے دیکھیں تاریخ کی جو کتابیں، سب سے بڑی تاریخ جس نے اسلام کی لکھی ہے، حضور کی سیرت پہ لکھی ہے، اس کو امام ذہبی کہتے ہیں، جو حدیث کا عالم ہے، محدث ہے۔ اس نے کہا ہے دیندار، عام دنیا دار نے اس کو دیندار نہیں کہا، اللہ کے ولی نے کہا ہے کہ دیندار۔ اور کون نظام الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بغداد کے اندر آپ نے درسگاہیں قائم کی، توس کے علاقے کے اندر آپ نے درسگاہیں قائم کی، نیشا پور کے اندر آپ نے یہ مدرسے قائم کیے۔ اور آپ کہا کرتے تھے میری یہ ہمت تو نہیں کہ میں کوئی حدیث روایت کر سکوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث لکھنے میں میرا بھی حصہ ہو، اور خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر آپ نے حضور کی حدیث کو اکٹھا کیا۔ وہ نظام الملک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ شیطان ان کے خواب میں آیا، انہوں نے کہا تو کتنا بدبخت ہے، اللہ نے تجھے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے سجدہ کر، تو نے نہیں کیا، دیکھ مجھے حکم بھی نہیں ہے لیکن میں سجدہ کرتے چلا جا رہا ہوں۔ اور ابلیس کو جو آپ نے لفظ کہے تھے وہ قابل غور آپ کے اور میرے لیے، آپ کے اور میرے لیے جو لفظ کہے، یقین جانے جب میں یہ لفظ پڑھتا ہوں تو ایک دفعہ اندر ہل جاتا ہے
لیکن یہ لفظ پھر آپ جب سنیں گے پھر آپ خود کہیں گے یہ کسی وزیر کے نہیں، کسی اللہ کے ولی کے ہی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو وصال یار کا اہل نہیں اس کی تمام نیکیاں بھی گناہ شمار ہوتے ہیں۔ یہ فکرہ یقین جانے میں چاہتا ہوں، اپنے دل کی تختی پہ آپ لکھ کر زندگی گزاریں۔ جو وصال یار کا مطلب جو یار کے ملنے کا اہل نہیں، جو حضور کی محبت میں گم ہو اور پھر زیارت کا اہل نہ ہو سکے، وہ دعوت سب کرنے کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، مدینے تو آپ جائیں لیکن حضور کے ملنے کے لیے آپ اہل نہیں، حضور آپ کو خواب میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ آسان ترجمہ کر رہا ہوں، جو وصال یار کا اہل نہیں اس کی نیکیاں بھی گناہ شمار ہوتے ہیں۔ شیطان کی وہ نیکیاں نہیں تھیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، اسے چپے چپے پہ سجدہ نہیں کیا بلکہ گناہ کیا ہے، وہ وصال یار کا اہل ہی نہیں تھا۔ یہ ابلیس کو جواب دیا ہے، لیکن یہ جواب آپ بھی اپنے دلوں پہ نوٹ کریں۔ یہ صفحہ میرے جیب میں رہتا ہے اور میں ہر دفعہ نکال کر یہ ہر روز پڑھتا ہوں، یہ ایک ہی فکرہ صرف کہ کیا آپ میں رسول اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اہل ہیں کہ حضور قبر میں آئیں اور ہم اپنا منہ ان کو دکھا سکیں؟ اگر نہیں تو پھر خدا کی قسم پھر نیکیاں نہیں گناہ ہیں۔ تو آؤ پھر ایسا منہ لے کر قبر میں جائیں اور جیسا حضور خواجہ نظام الملک لے کر گئے ہیں۔ یہ فکریں عام فکریں نہیں ہیں، نہ آج تک آپ نے فکرہ سنا ہے، اور یہ بہت بڑا فتویٰ ہے جو آپ نے دیا ہے۔ اور پھر آپ کے پاس آیا کرتے تھے حضرت ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرق بتا دوں وزیر کیسے ہونے چاہیے۔ حضور خواجہ ابو علی فارمدی سے سائن نقشبندیہ کے بہت بڑے امیر ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے خواجہ نظام الملک سے ملنے، تو خواجہ نظام الملک اپنی کرسی چھوڑ کر ان کو اپنی کرسی میں بٹھاتے تھے اور خود نیچے بیٹھا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے پاس ابو القاسم کوشیری اور علامہ ابو المعالی آیا کرتے تھے تو ان اپنی کرسی سے اٹھتے نہیں تھے، بس مل کرنا ساتھ ایک اور کرسی منگوا کے ان کو اشارہ کرنا کہ بیٹھ جائیں۔ کسی نے پوچھا حضور بتائیں جب ابو القشیری آتے ہیں، علامہ ابو المعالی آتے ہیں تو آپ ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، لیکن جب ابو علی فارمدی آتے ہیں تو آپ نیچے بیٹھتے ہیں، اپنی کرسی بھی ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو ابو القشیری ہے، ابو المعالی ہے، وہ جب آتے ہیں تو میری تعریف کرتے ہیں تو میرا نفس پھول جاتا ہے، تو میں اٹھتا بھی نہیں اور ساتھ کرسی بھی چھوڑتا نہیں۔ اور جو علامہ ابو علی فارمدی ہے، جو پیشوائے نقش بندہ ہے، وہ آ کے میری کوتاہیاں بتاتے ہیں، تیرے میں یہ کوتاہی ہے، اس لیے میں ان کی عزت کرتا ہوں کہ وہ اصل میرے پیشوا ہے۔ فقیر وہ نہیں جو وزیروں کی تعریف کرے، فقیر وہ ہے جو وزیروں کی کوتاہیاں ان کے منہ پہ بتائے۔ لیکن المیہ ہے یہاں پہ سادات اٹھ کر ان وزیروں کی، ان چوڑوں کی جن کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں، ان کی تعریفیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب ایک سید زادہ اٹھ کر کسی کی تعریف کرتا ہے نا اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو سید زادے میں مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ایک ہے ہمارے سید زادے شمشام علی بخاری، عزت کرتا ہوں، لیکن جس وقت ان کو وزارت ملی نا پنجاب کی، چنیوڑ میں بیٹھا ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے لفظ کہے تھے، اخبار پہ چھپے تھے، عمران خان مرد کلندر ہے، تو آل رسول ہے، خون رسول ہے۔ یہ فکرے زیب نہیں دیتے تھے۔ یہ مرد کلندر یا علی والے ہیں یا علی کے غلام ہو سکتے ہیں، جن کو نہ علی کی تاریخ کا پتہ ہے نہ علی والوں کی عزت کا پتہ ہے، وہ مرد کلندر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ وزیر آپ کے پیر نور اللہ قادری صاحب، یہ مذہبی امور، ان کے الفاظ کیا ہے، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ جو تعلق عمران خان کا اللہ اس کے رسول کے ساتھ نہ کسی پیر کا ہے نہ کسی مولوی کا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ ٹیسیاں کی جا رہی ہیں۔ آؤ ابو علی فارمدی کی سیرت اپناؤ، او پیرو وزیرو، جاؤ وزیر کے پاس سے بتاؤ تم میں یہ خامی ہے۔ ابو علی فارمدی جا کر خواجہ نظام الملک کو بتایا کرتے تھے یہ کام ٹھیک کرو، یہ کام ٹھیک کرو، اور آج کے پیر جائے کہتے ہیں نہیں جی سب کچھ ٹھیک ہے، بس ایک چائے کی پیالی چاہیے۔ یہاں پہ پیر چائے کی پیالی پہ بک گئے۔ اور آؤ میر ظفر اللہ جمالی کی بات کروں، بات ختم کرتا ہوں۔
آپ کو حیرانگی تو ہو رہی ہے کہ آج وزیروں کی بات ہے، ان وزیروں نے کچھ کرنیاں کی ہیں تو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. ساری زندگی سیاست میں رہے، عزت کمائی، عہدہ پاس رکھا، پرائم منسٹر پاکستان رہے، لیکن جس وقت نون لیگ کے دور میں ختم نبوت بل کے اوپر ترمیم آئی نا، واحد ایک بندہ جو اسمبلی میں اٹھا ہے نا حضور کے نام پر، کھڑا ہوا غیرت مندی کے ساتھ، وہ بلوچستان کا جمالی تھا. جمالی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کرے میری موت سے پہلے یہ اسمبلی تباہ ہو جائے جس اسمبلی میں حضور ختم نبوت کا دفاع نہیں ہے. وہ جمالی صاحب کا بعد میں انٹرویو لیا گیا، دانش صاحب ایک صحافی، انہوں نے انٹرویو لیا، یہ آخری ایک جملہ ان کا پیش کیا ہے جو وصال یار کا اہل نہیں، اس کی نیکیاں بھی گناہ شمار ہوتے ہیں. دوسرا جملہ ان کا سنتے چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں وزارت چھوڑ دی، آپ نے ایم ایل اے شپ ختم کر دیا، آپ نے استعفیٰ دے کر واپس بلوچستان جا رہے ہیں. اس نے کہا دانش صاحب ایک بات ہے، 37 سالوں سے میں لگاتار مکہ بھی جا رہا ہوں، مدینے بھی جا رہا ہوں، تو میں کس طریقے سے گنبد خضرا کے سامنے پیش ہوں گا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ ختم نبوت کی بل کے اوپر ڈاکہ مارا گیا. اور وہ ظفر جمالی کہتا میں اس وقت کا جو وزیر قانون زاہد حامد تھا اس سے میں نے کہا کہ یہ جو حلف کے اندر تبدیلی آئی ہے یہ کیسے ہوئی ہے، تو اس نے منہ بسور لیا، کہتا یہ کمیٹی سے ہوا ہے. اس بندے نے ایم ایل اے شپ پہ لات ماری، پارلیمانی ہاؤس کو اس نے خیر آباد کہہ کے واپس چلا گیا. اور آج حضور میرا ایمان ہے گنبد خضرا کے سائے تلے ہے، حضور کی عاشق ہوتے ہی حضور کے پاس ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ میں سے دعوت فکر یہ اس لیے دو وزیروں کا، یہ وزیر کہنا تو توہین ہے، اصل میں عاشق رسول ہے، حضور کے غلام بن کے زندگی جنہوں نے گزاری ہے. ایک بات یاد رکھیں، یہ کفر وہ طرح طرح کے طریقوں کے ساتھ آپ کے ایمان کو پرکھ رہا ہے. بس یہ میری آخری یہ باتیں ہیں اور قابل غور ہے. میں آج ایک شخص سے ملا، اس کے ساتھ 10 سالہ دوستانہ تعلقات تھے، توڑ آیا ہوں. آج تعلقات سارے اس کے ساتھ توڑ آیا ہوں کیونکہ اس کو حضور کی عزت کا ہی نہیں پتہ، اس کو حضور کی غیرت کا ہی نہیں پتہ، اور وہ دفاع کن کو کر رہے ہیں ان حکومتوں کو. یار مجھے ایک بات بتاؤ، جس کے حلالی ہونے کا سرٹیفکیٹ اس شخص کے پاس نہ ہو، نہیں ہے، آپ کے پاس میرے پاس کوئی حلالی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے نہیں ہے، لیکن ساری کائنات کی عزتیں میرے حضور پر قربان. جس ہستی کے حق ہونے پر قرآن کی دلیلیں اتری ہے اس ہستی کا ذکر کیوں نہیں اپنی محفلوں میں ہم کرتے؟ سوچنے والی بات صرف اتنی ہے. وہ آدھا گھنٹہ جمعے کے روز مجھ سے عمران خان کے دفاع میں جھگڑا ہے، ایک بھی بات رسول اللہ کی نہیں کی، اس نے ایک بھی بات رسول اللہ کی نہیں کی. اور ایک سوال جو اس نے کیا کہ فرانس میں گستاخیاں ہوئی تو ہم ایٹم ہم چلا دیں، ہم میزائل گرا دیں، باقی اسلامی ملک کیوں نہیں اٹھتے؟ اور پوچھو خواجہ نظام الملک سے کہ صرف ایک ہی آدمی نے ٹھیکہ اٹھایا تھا کہ ہم نے دین کی سرپرستی کے لیے کام کرنا ہے. غازی عثمان سے پوچھو کہ صرف کئی قبیلے نے قسم کھائی تھی کہ ہم نے دین کے اوپر لے کر آنا ہے، اور بھی تو قبیلے تھے. پوچھو سلطان صلاح الدین ایوبی سے پوچھو، صرف تم ہی تھے بیت المقدس پتہ کرنے کے لیے، باقی کدھر تھے؟ تم پوچھتے کیوں نہیں؟ وہ تم پوچھو ابو طارق بن زیاد سے کہ تم نے فتح کیا ہے، تم نے وہ فتح کیا ہے، اندلس فتح کیا ہے، تو صرف تم ہی تھے اس وقت عالم اسلام میں. پوچھو محمد بن قاسم سے کہ سارا عرب بڑا ہے تو سندھ فتح کرنے سے تم ہی تھے. یہ میرے سارے سوال آپ کے لیے بھی ہیں، ان حکومتوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جی صرف ہم ہی دفاع کریں حضور کی عزت پر. جب ایٹم بم ہمارے پاس ہے تو دفاع بھی ہم نہیں کرنا ہے، کس نے کرنا ہے؟ جب ابابیل، جب میزائل ہمارے پاس، حضور کا فرمان تھا اپنے تیر تیز کرو، اس میں برکت ہوتی ہے. اس وقت کے تیر تھے، آج کے تیر میزائل ہیں. آگے سے وہ کہتے ہیں جی امریکہ کا ایک میزائل گرا تو ہمیں تباہ ہو جانا ہے. یہ مسلمان کا ایمان ہے حضور کے متعلق. وہ شخص پکا حرامی ہے جس کو حضور کی غیرت نہیں نہ آتی. یہ میرا فتویٰ ہے، پکا حرامی. حضور مجدد پاک کا فتویٰ سن لے. وہ اتنا ٹھنڈا بے غیرت تھا وہ شخص، اس کو میں کہہ رہا ہوں حضور کی بات کر، پھر عمران خان کی بات، میں کہتا ہوں حضور کی بات کر، پھر عمران خان کی بات. پکا حرامی ہے جس کے دل میں حضور کی عزت و عظمت کے لیے جلال نہ آئے.
مجھے کہتا ہے آپ جذباتی ہو رہے ہیں. میں نے کہا یہی جذباتی وہ جو پن ہے ہمیں قبول ہے. آپ سوچیں تو صحیح, حضور مجدد پاک میں ایک شخص اگر دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھے اور اس کے سامنے حضور کی توہین ہو اور وہ ٹھنڈے دل سے سنتا رہے, برداشت کرتا رہے, تو اس کا پڑھا ہوا 1,00,000 درود اللہ اس کے منہ میں مارتا ہے. اور بھائی کدھر کی نمازوں کی آپ کو فکر ہے؟ نہ درود قبول ہے نہ نماز قبول ہے. اگر حضور کی عزت محفوظ نہیں تو ہم کچھ بھی قبول نہیں ہے آپ کا. ایک صحابی نے شراب پینی, سن لیں یہ بات, اب بات چھڑ گئی. ایک صحابی نے غزوہ خیبر کے موقع پر وہ جب قلعہ فتح کیا تو وہاں سے شراب بھی نکلی, تو وہ صحابن پی لی کہ آمدن پی, وہ آپ اللہ جانتے آپ نے شراب پی لی. تو عمر فاروق نے ان پہ لعن تان کی. حضرت عمر فاروق نے ان پہ لعن تان کی کہ اللہ کی تجھ پر لعنت تو ہو, بھائی تو نے شراب پی. حضور نے میں عمر اس کو برا نہ کہو, عمر پی کیا ہے شراب, حکم کیا دیا جا رہا ہے, عمر اسے برا نہ کہو. یا رسول اللہ کیوں نہ کہوں؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ اس کے حبیب سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ رسالت. ایک بات کہو, ساری باتوں سے گھوم کے نا جو یوتھ یہ پی ٹی اے والے ساری باتوں سے گھوم کے آتے ہیں. اچھا جی حضور کی تو سنت یہ ہے, پہلے ماں باپ کے حقوق, پہلے یہ حقوق, پہلے یہ حقوق, پہلے یہ حقوق. جب حضور کی بات آ گئی تو اب ان کو نمازیں بھی یاد آ گئیں. میرا سوال ہے اور آخری بات ہے, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بات کوئی اگر کرے تو اس کے منہ پہ جواب دینا ہے. ہم حضور کی وجہ سے چپ نہیں رہ سکتے. میں نے اپنے باپ کے دوست کو 10 سالوں بعد چھوڑا ہے. 3 اور میں ایسے دوستوں کو چھوڑ چکا ہوں جنہوں نے حضور کی غیرت نہیں کھائی. میرے لگتے کیا ہے, حضور ہے تو ہمارا جہاں ہے. اپنی کسوٹی یہی رکھیں, اپنا معیار یہی رکھیں, حضور کا نہیں تو باپ کو بھی. ابو بکر نے کہا تھا اگر باپ تو میرے سامنے ایک دفعہ آتا ابو بکر کاٹ کے رکھ دیتا. کیا ابو بکر کو نہیں پتا یہ باپ ہے؟ اس وقت تک حضور کا غلام نہیں تھا, جب غلام ہوا ہے وہ باپ کی عزت کر کے دکھائی ہے. پھر حضرت حنظلہ, اب حکم کیا ہے, مسجد کا حکم ہے. ایک صحافی کا بڑا کالم کہتا ہے جی یہ نئے مولوی, یہ نئی باتیں جی, پہلے دیکھیں جی اپنے آپ کو ٹھیک کریں. صرف یہ ان کے لیے جواب دینے لگا ہوں. یہ جو ہمیں نئے اینگل سے بتاتے ہیں نا, پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. آؤ میں بتاتا ہوں حضرت حنظلہ کا واقعہ. حضور کی حدیث ہے اگر آپ کو غسل واجب ہے نا تو مسجد میں نہیں آ سکتے, مسجد میں نہیں آ سکتے. پیاز کھا کے مسجد میں نہیں آ سکتے. آپ لہسن کھایا ہو تو مسجد میں نہیں آ سکتے. حکم منع ہے نا, وہ کیونکہ مسجد پاک جگہ ہے, اللہ کا گھر ہے. حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی, اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے ہیں ہم بستری کی. این اس وقت تہجد کے وقت حضرت بلال نے آواز لگائی, صدا لگائی, اٹھو اعلان جہاد, اعلان جہاد ہم نے کرنا ہے. اعلان کر رہے ہیں. آپ نے سنا اپنی زوجہ کو کہا کہ حضور کا حکم ہے, حضور کا حکم ہے تو میں جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت. اس نے کہا جاؤ. صدقے وہ بیویاں بھی کیسی تھیں, انہوں نے اپنے حقوق معاف کر دیے حضور کے حقوق پر. جاؤ. حضرت حنظلہ نے غسل نہیں کیا, حضرت حنظلہ نے غسل نہیں کیا. حضرت حنظلہ گئے, شہید ہو گئے. کن کے نام پر؟ حضور کے نام پر. حضور نے جب صحابہ کہا کہ لاشیں اکٹھے کرو میرے یاروں کے, تو حضرت حنظلہ کی لاش آپ کی میت نہیں ملی. تو حضور نے فرمایا, تو فرشتے وہ صحابہ آپ کے پاس آئے, حضور آپ کی میت نہیں ملی. آپ نے عرش کی طرف دیکھا, مسکرایا, فرمایا کیونکہ میرا حنظلہ ابھی پاک نہیں تھا, غسل اس پہ واجب تھا, فرشتے حوضے کو اسے غسل دے رہے ہیں. یہ جو ہمیں پٹیاں پڑھاتے ہیں پہلے دھرنے میں جانے کے لیے, 5 وقت نمازی ہو, رسول اللہ کی محبت ہو, تو غسل واجب بھی ہو, تو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. صرف شہادت کا مرتبہ نہیں, حوضے کوثر پہ غسل بھی ملتا ہے. میں نے ایسے بھی دھرنے پہ لوگ دیکھے, پان کھا رہے ہیں, بالیاں پہنی ہیں, صدقے ان بالیوں پہ, صدقے وہ پان کھانے پہ دانتوں پہ. جو حضور کا ہے تو وہ اللہ کا بھی ہے, جو حضور کا نہیں وہ کسی کا نہیں. اور یہ جو وزیر بیٹھے نا, یہ وزیر آپ کے 555 ارب روپیہ ان کے اوپر آپ کے ملک کا بجٹ لگتا ہے. کتنے خبیث یہ لوگ, کھا پی کے میرے آقا کا, دانا دانا میرے حضور کا ہے, کھا پی کے 855 ارب روپیہ سالانہ آپ کے وزیر کھا رہے ہیں.
حضور پہ بات کر رہے ہیں آپ کی عزت پہ، وہ دفاع کرنے کی باری آئے تو کہتے ہیں ہم کر نہیں سکتے، ہم کمزور ہیں، تو پھر تنخواہیں کیوں لیتے ہو؟ کیوں آتے ہو اسمبلیوں میں؟ گھر بیٹھ جاؤ۔ آنے تو پھر انہیں جو حضور کے محبت کے دیوانے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا جو ایک فرد ہے نا، ایک فرد پنجاب اسمبلی کا، وہ 2,50,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے پنجاب اسمبلی کا ایک رکن، اور پھر آپ کے سندھ اسمبلی جو ہے اس کا ایک رکن 1,75,000 روپیہ مہینے کے حساب سے، سال کے حساب سے نہیں۔ اور ایک جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا بندہ 1,50,000، بلوچستان اسمبلی کا ایک فرد 1,25,000، اور جو قومی اسمبلی جو آپ کی اسلام آباد کے اندر ہے اس کے اندر 342 MNAs، ان کی تنخواہوں کے اوپر جو مراعات لگتے ہیں، ان کو جو رہائشیں دی جاتی ہیں، ان کے اوپر کتنا خرچہ؟ فی ممبر 3 لاکھ، اور جو سینٹ ہے اس کے اندر 104 ممبر ہیں اور فی ممبر 4 لاکھ روپیہ۔ یہ سارے ضرب کر لو گھر جا کے، آڈیو موجود ہے، ویڈیو آپ سن سکتے ہیں، سارے ضرب کرو، 855 ارب روپیہ آپ کے وزیر کھا رہے ہیں۔ اور جنہیں کہتے ہیں معیشت، اور معیشت تم نے کھا لی، رسول اللہ کے نام پر تم نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوتا تو معیشت بحال ہو جاتی۔ دعا کیا کریں اللہ ہمیں خواجہ نظام الملک اور حضور میر ظفر اللہ جمالی جیسے غلام عطا فرمائے، ایسے وزیر ہیں جو غیرت مند بھی ہوں، جو اپنی جیب سے تو کھائیں، کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھیں۔ اللہ آنے والے دن پاکستان کے لیے اچھے فرمائے، فلسطین کے لیے بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ، دعا کرتے رہا کریں۔ اور جہاد کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ یہ پی ٹی ایم سے بات کر کہتے ہیں آپ جہاد پہ کیوں نہیں جاتے؟ تیار ہے کہ نہیں تیار؟ لبیک لبیک جہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد لبیک لبیک، الجہاد الجہاد۔ لبیک لبیک۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جو جہاد کا نہ ارادہ رکھے نہ جہاد پہ جائے وہ منافق کی موت مرے گا۔ آج کے بعد ارادہ کر لے، اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور خواجہ نظام الملک کو بھی شہادت کی موت ملی 10 رمضان کو، تو انشاءاللہ نیت کریں گے تو اللہ کسی نہ کسی سبب سے ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چھوٹا سا 2 بول صرف